اب شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ جب امریکہ افغانستان پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا سمندری راستے سے، تو تب ایک چرچہ عام تھا پیروں کا، یہ جو جنات کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے رکھتے ہیں، ان کے بڑے چرچے تھے تب. تو پاکستان میں ہمارے یہاں بھی کافی سارے مشہور تھے، کئی سارے پیر صاحبان نے تو یہ بھی دعویٰ کر رکھا تھا کہ ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں ہمارے قبضے میں جنات ہیں. تو یہاں کے لوگوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے شعور دے رکھا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان پیر صاحبان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ دعوے رکھ رہے ہیں نا کہ جنات ہیں آپ کے پاس، لہٰذا یہ جنات آپ کے کس کام کے؟ اگر ابھی ہمارے مسلمان بھائیوں پہ آفت اور مصیبت کا وقت آ پڑا اور ہم ان کے کام نہ آئیں، چلیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور آپ اپنے جنات سے بھی کہیے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے سمندر میں انہیں بھسم کر دیں، ان کی جتنی کشتیاں، ان کے پاس جتنی بحری جہاز ہیں، ان سب کو الٹا کے سمندر میں ہی ختم کر دیں. تو کافی سارے پیر صاحبان تھے، کیونکہ جب دعوے جھوٹے ہوں تو ظاہر ہے پھر بندہ عاجز ہو جاتا ہے، اور انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ یہ جنات سے ہم نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے. ایک پیر صاحب تھے جن کا بڑا چرچا تھا، بڑے مشہور تھے، انہوں نے یہ کیا کہ جنات کو حاضر کیا. مسلمانوں پہ مشکل وقت آ پڑا ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں افغانستان کے، اور میری طرف سے آپ کو یہ آرڈر ہے، حکم ہے میری طرف سے آپ کو کہ آپ جائیں اور امریکہ کے جو بحری جہاز آ رہے ہیں، بیڑے جو امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں افغانستان کی طرف، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ انہیں افغانستان کے ایریا میں گھسنے نہیں دینا، اس سے پہلے انہیں جو ہے ان کی کشتیوں کو، ان کے جہازوں کو وہیں پہ ختم کر دینا ہے. تو جنات نے ظاہر انکار کر دیا، پیر صاحب ناراض ہو گئے اپنے جنات سے، اور کافی دنوں تک انہوں نے جو ہے ان سے بات نہیں کی. پھر جنات کے حوالے سے ان کے یہ واقعہ ان کا کافی مشہور ہوا تھا تب. تو شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ بعد ان کی بات ہوئی جنات سے، اور انکار کرنے کا سبب اور ریزن پوچھا کہ آپ تو میرے قابو میں، آپ میرے قبضے میں تھے، آپ کو میں نے ایک قسم آپ کے ساتھ کافی عرصہ گزارا ہے، اور آپ نے میری بات کا جو ہے لاج نہیں رکھا. آپ نے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جنات نے بتایا پیر صاحب کو کہ جیسے آپ عاجز ہیں، جیسے مسلمان عاجز ہو چکے ہیں اغیار کے سامنے، کفر کے سامنے، کفار کے سامنے، آج جیسے مسلمانوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور جس طرح مسلمان مغلوب ہو گیا ہے، اسی طرح مسلمان جنات جو ہیں وہ کفار جنات کے سامنے مغلوب ہو چکے ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی قوت اور طاقت ہم پر ایک قسم کی حاوی ہو چکی ہے. تو شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں تب ہم جوانی کی عمر تھی ہماری، تو میں نے ان کے ایک مرید سے ملا ہوں میں، جو پیر صاحب تھے جن کا بڑا چرچا تھا. تو ان کو میں نے بتایا کہ آپ اپنے پیر صاحب سے مجھے پوچھ کے یہ بات لازمی بتائیے گا کہ جیسے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا تخت پانی کے اوپر لگایا ہوتا ہے اور سب کی کارگزاری سنتا ہے، اپنے وارثین کی جتنے بھی شیاطین ہیں چھوٹے، انہیں پورا دن معصیتوں پہ لوگوں کو لگانے کی ڈیوٹی دی ہوتی ہے، سنبھالی ہوتی ہے انہوں نے، تو ان کی شام کے ٹائم یا کسی بھی وقت وہ کارگزاری سنتے ہیں. تو آپ اپنے پیر صاحب سے پوچھیں کہ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ شیطان نے اپنا تخت کس جگہ اور کون سے سمندر، کون سے پانی کے اوپر لگایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جتنے بھی یہ جادو اور سحر کے کام ہوتے ہیں سرکش شیاطین کے ذریعے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا ہے تاکہ پتہ تو چلے بندے کی اصلیت کا کہ بندہ کتنا پانی میں ہے. تو کہتے ہیں مجھ سے آ کے ان کے مرید واپسی جب ملا تو میں حیران ہو گیا ہوں، ہنسی بھی مجھے آئی. مجھے آ کے مرید اس کے کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے پیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شیطان نے جو اس ٹائم تخت اپنا لگا رکھا ہے پانی کے اوپر، وہ چترال میں ایک جگہ پانی ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنا تخت لگایا اور کارگزاری سن رہے ہیں. شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں مجھے ہنسی بھی آئی کہ جتنے بھی الٹے پلٹے کام ہیں، اللہ معاف کرے، جتنے بھی شیاطینی اور سرکشی کے کام ہوتے ہیں، سب سے پہلے پاکستان پہ مصیبتیں اور یہ آفتیں آ کے پڑتی ہیں.